العالمين والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورہ حمد کی ابتدائی آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یقیناً ہمارے بچے اس سورہ سے واقف ہیں اور ان کو یاد ہے، اور جو عربی سے ناواقف ہیں وہ بھی ترجمے کی حد تک واقف ہوں گے کہ اس سورہ کا ترجمہ کیا ہے، لیکن ضرورت تھی کہ ہم مفہوم اور مطالب تک بھی پہنچ سکیں اور ان گہرائیوں سے بھی کچھ واقف ہو جائیں جو اس سورے میں موجود ہیں، جس کی اتنی اہمیت قرآن میں اور اتنی اہمیت اسلام نے بتائی ہے۔ اس لیے میں نے اس کو عنوان بیان قرار دیا۔ شروع کرتا ہوں یا سہارا لیتا ہوں اللہ کے نام کا، جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے۔ میں نے کل تک رحمان و رحیم کے متعلق تھوڑا سا کچھ عرض کیا تھا۔ اصل میں رحمان ہے مبالغے کا صیغہ، جس میں الف اور نون مبالغے کے لیے ہیں، یعنی بہت بڑا رحم کرنے والا، اور رحیم ہے صفت مشبہ۔ عربی میں یہ صفت مشبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی صفت پائی جائے کہ جو ذات سے خاص ربط اور تعلق رکھتی ہے، تو جب ذات سے ربط ہوگا تو وہ جدا نہیں ہوگی ذات سے۔ تو رحمان کے معنی ہے بہت بڑا رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہے ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اور اسی بنا کے اوپر رحمان کو عام قرار دیا گیا ہے، کافر اور مومن سب کے لیے۔ اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے جو اپنوں پر بھی رحم کرتا ہے اور پرایوں پر بھی رحم کرتا ہے، جو ماننے والوں پر بھی رحم کرتا ہے اور نہ ماننے والوں پر بھی رحم کرتا ہے۔ اور رحیم کا تعلق مومنین سے قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ رحمت کا علاقہ کافروں اور مشرکوں سے قطع ہو جائے گا قیامت میں۔ اب قیامت میں رحم کے بجائے غضب الہی کا ظہور ہوگا، ان سے یہ رحم کا علاقہ کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جو ماننے والے ہیں اور مومنین، ان سے ان کے ساتھ علاقہ رحم یہاں بھی قائم رہے گا اور وہاں بھی قائم رہے گا۔ تو رحیم کا مطلب کیا ہو؟ جو ہمیشہ رحم کرنے والا، جو یہاں بھی رحم کرے گا اور قیامت میں بھی رحم کرے گا۔ صلوات بھیجیں۔ اور اگر اسی تفصیل کے ساتھ میں بیان کرتا رہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی میں پورا اشرا ختم ہو جائے گا۔ لہذا اب میں کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، صرف اتنا عرض کر کے تمام مسلمانوں کو دعوت فکر و نظر دے کر بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحمان و رحیم اللہ کی صفت
اور رحمان کے معنی بڑا رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہمیشہ یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والا۔ اب اپنے نبی کے لیے قرآن نے دونوں لفظیں استعمال کی۔ پہلے تو ارشاد کیا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رحمت ہے مصدر کہ جس میں رحمان بھی داخل اور رحیم بھی داخل۔ تو اگر نبی کی صفت صرف ایک ہوتی تو رحمت نہ کہا جاتا۔ رحمت کہنا بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر بھی ہے رسول، اور اللہ کی رحیمیت کا مظہر بھی ہے رسول۔ اور ذرا غور فرمائیں، اللہ میں نے ابھی عرض کیا رحیم ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، یعنی یہاں بھی رحم کرے گا اور وہاں بھی رحم کرے گا۔ رحیم ہے مومنین کے لیے، جو رسول کے لیے ارشاد ہوتا ہے بالمومنین رؤوف رحیم، یہ نبی مومنین کے ساتھ رؤوف بھی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بھی ہے، اور رحیم مومنین کے لیے رحیم بھی ہے۔ یعنی جس طرح میری رحمت مومنین کے لیے یہاں بھی ہے اور وہاں بھی، اسی طرح میرا نبی رحیم ہے تو یہاں بھی ہے اور وہاں بھی۔ یعنی خالی اس کی نبوت سے فیض یہی نہیں حاصل کرو گے، وہاں بھی حاصل کرو گے۔ اس کی رحیمیت کا مطلب ہے، اللہ کی رحیمیت کا مطلب قیامت میں ہے گناہ گاروں کا بخشنا۔ اللہ کی رحیمیت کا مطلب قیامت میں ہے مومنین کے لیے رحم و کرم کا یوں مظاہرہ کرنا کہ غلطیاں ہو گئیں لیکن تو نے توبہ کی میں معاف کر دوں گا، قصور ہوئے لیکن تم نے شرمندگی کا اظہار کیا میں بخش دوں گا، تو معلوم ہوا بخشش کا مظاہرہ رحیمیت کے ذریعے سے ظاہر ہوا۔ اب نبی کی صفت جب رحیم بیان کی گئی تو اگر نبی کے دامن سے ہمیں جدائی ہو جاتی قیامت میں تو نبی کو رحیم نہ کہا جاتا۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جس طرح رحمت کا ذریعہ اسی طرح وہاں رحمت کا ذریعہ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شفاعت کی کوئی اصل نہیں، وہ غور کریں کہ اگر نبی کی شفاعت وہاں کام دینے والی نہ ہوتی تو صفت نبی رحیم نہ کہی جاتی۔ رحیم کہہ کر بتایا کہ وہاں بھی بخشش کا ذریعہ یہی بننے والے ہیں۔ بار صورت میں نے عرض کیا کہ اب اس آیہ کریمہ کی تفصیل میں اب زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، اور یہ دونوں جزء آ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں بھی، اور سورہ حمد میں جو ارشاد ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو رحمان الرحیم کی تشریح کے سلسلے میں دونوں جزء آ گئے ہیں۔ بسم اللہ کے بعد ارشاد ہوتا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں کیا ترجمہ کروں؟ اردو میں لفظ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہی کروں گا میں کہ سب تعریفیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالموں کا پالنے والا ہے، جو عالموں کا پروردگار ہے، لیکن ترجمہ نہیں ہوا۔ عربی میں 3 لفظیں ہیں تعریف کے لیے، ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، ایک ہے شکر۔ حمد، مدح، شکر تینوں میں تعریف پائی جاتی ہے، لیکن ہر ایک کا محل استعمال الگ ہے۔ اصل میں جو ہم اردو میں تعریف کہتے ہیں یا فارسی میں جو ہم ستائش کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے اس کا نام ہے مدح۔
مدح کے معنی اردو کی تعریف اور فارسی کی ستائش ہے. آپ تعریف کرتے ہیں کیا کہنا فلاں صاحب صاحب بڑے مقدس، بڑے عبادت گزار، بڑے نیک. فلاں صاحب کیا کہنا بڑے سخی، کوئی سائل ان کے در سے واپس جاتا ہی نہیں. بڑے بہادر. کیا کیا آپ نے؟ تعریف کی. اور میں نے کہا کہ یہ پھول کتنا حسین ہے، اس کی مہک کتنی عمدہ ہے، کتنا لطیف و نازک ہے. کیا کہا میں نے؟ پھول کی تعریف کی. میں نے کہا یہ منظر کتنا اچھا ہے، ذرا دیکھیے تو آفتاب کے نکلنے کا منظر کتنا خوشنما ہے. یہ گرتے ہوئے چشمے، یہ بہتا ہوا دریا، یہ سبزہ اور اس میں یہ آفتاب کے نکلنے کا منظر کتنا حسین ہے. کیا کیا میں نے؟ تعریف کی. تو میں نے جب کہا فلاں شخص بڑا اچھا، بڑا نیک، یہ بھی تعریف. جب میں نے کہا فلاں پھول بہت خوبصورت، یہ بھی تعریف. حالانکہ دونوں صفتوں میں فرق ہے. جو اچھا اور نیک بنا وہ خود نیک بنا، اس نے نماز پڑھی، عبادت گزار بنا، اس نے روزہ رکھا، اس نے لوگوں کے ساتھ نیکی کی. یہ اس کا اختیاری عمل تھا. چاہتا نماز پڑھتا، چاہتا ٹال جاتا، چاہتا عبادت کرتا، چاہتا نہ کرتا. یہ اس کا اختیاری عمل تھا. جب پھول کو میں نے کہا خوشبو بہت اچھی، تو کیا وہ خوشبو اس کی اختیاری تھی؟ چاہتا تو پیدا کرتا، چاہتا تو نہ کرتا. یہ اس کی اختیاری نہیں ہے. کسی نے دے دی تو ہے، اس کے ارادے کا دخل نہیں. پھول کی خوشبو اور اس کے حسن و نزاکت میں اس کے ارادے میں، اس نے خود پھول نے خوشبو پیدا نہیں کی. تو تعریف ان باتوں کی بھی ہوتی ہے جو ارادے سے پیدا کی جائیں، اور ان باتوں سے بھی ہوتی ہے جو بلا ارادہ و اختیار کے کسی کا عطیہ ہو. تعریف دونوں کے لیے عام. عربی میں اس کے لیے لفظ ہے مدح. مدح کے معنی کیا ہے؟ چاہے اختیاری صفت ہو یا غیر اختیاری، دونوں شکلوں میں مدح ہو سکتی ہے. لیکن ہم صرف انہی صفات پر ہوتی ہے جو اختیاری ہو. میں سورج کی روشنی کی حمد نہیں کر سکتا، مدح کر سکتا ہوں. میں چاند کی ضیاء کی حمد نہیں کر سکتا، مدح کر سکتا ہوں. میں پھول کی خوشبو کی حمد نہیں کر سکتا، مدح کر سکتا ہوں. میں خوشنما منظر کی حمد نہیں کر سکتا، مدح کر سکتا ہوں. تو معلوم ہوا حمد کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ انہی افعال کی تعریف جو ارادے اور اختیار سے کیے گئے. ارشاد ہوا. اور شکر کیا؟ تیسری چیز ہے شکر. شکر کیا؟ شکر میں بھی تعریف ہوتی ہے، لیکن اس اچھی صفت کی تعریف ہوتی ہے جس سے مجھے فیض پہنچا. کسی صاحب نے مجھے بھوک میں کھانا کھلایا اور میں نے ان کی تعریف کرنا شروع کی. ارے صاحب دیکھیے میں اتنا پریشان حال تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا. اتنے بڑے شہر میں کسی نے نہ پوچھا. یہی صاحب ایسے تھے کہ جنہوں نے میری طرف توجہ کی اور میری خبر لی اور میرا پیٹ بھر دیا. یہ کیا ہوا؟ تعریف یہ بھی ہے، لیکن اس صفت کی جس سے مجھے فیض پہنچا. اس کو کہتے ہیں شکر. تو حمد، مدح اور شکر تین چیزیں ہیں. حمد کے معنی اختیاری صفات کی تعریف،
مدح کے معنی بس تعریف، چاہے اختیاری صفت ہو یا غیر اختیاری. شکر کے معنی ان صفتوں کی تعریف جس سے مجھے فائدہ پہنچا، جس سے میں نے فیض حاصل کیا ہو. تب یہاں پر کیا ارشاد ہوتا ہے؟ المدح للہ نہیں ارشاد ہوتا الحمدللہ، میں حمد کر رہا ہوں اللہ کی. یعنی یہ سن لو کہ اللہ کے صفات کمال غیر اختیاری نہیں ہے. اس کی فیض رسانی پھول کی طرح کی نہیں، اس کی فیض رسانی ہوا کی طرح کی نہیں، اس کی فیض رسانی دریا کی طرح کی نہیں، بلکہ وہ فیض رساں ایسا ہے کہ جو اپنے ارادے سے فیض پہنچاتا ہے، جو اپنے اختیار سے فیض پہنچاتا ہے. ذرا توجہ فرمائیں، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھول تو ہر ایک کو خوشبو دے گا، پانی تو ہر ایک کی پیاس بجھائے گا، لیکن آپ میرے پاس آئے اور مجھ سے کوئی علم حاصل کرنا چاہا، بفرض محال بیان کر رہا ہوں کہ اگر میں پڑھا لکھا ہوں اور آپ چاہتے ہیں مجھ سے کوئی علم کا فیض حاصل کریں، میں نے پہلے جانچا کہ آپ میں صلاحیت بھی ہے کہ میرے علم کو برداشت کر سکیں. جس میں دیکھا اس کو علم کا فیض دیا، جس میں دیکھا صلاحیت نہیں اس کو فیض سے محروم رکھا. آیا سائل سوال کرنے دروازے کے اوپر، میں نے دیکھا پیسے تو لے جائے گا، کہیں جوئے میں تو نہیں اڑا دے گا، لے تو جائے گا کہیں سینما تو نہیں دیکھ ڈالے گا. جس کو دیکھا صحیح استعمال کرے گا اس تک فیض پہنچایا، جس کو دیکھا صحیح استعمال نہ کرے گا اس کو دروازے سے واپس کر دیا. تو معلوم ہوا ایک ہے غیر ارادی اور ایک ہے ارادی. غیر ارادی ہر ایک تک پہنچتا ہے اور ارادی مستحق تک پہنچتا ہے حقدار سے. اور اسی لیے غیر ارادی میں مانگنے کی ضرورت نہیں. ارے پھول تو خوشبو دے گا، چاہے کہیے بھیا میری ناک کو معطر کر دو، اور چاہے نہ کہیے وہ تو خوشبو دے گا، اس سے مانگنے کی حاجت نہیں. اگر مدح کہہ دی جاتی، لفظ مدح استعمال کیا جاتا المدح للہ، تو دنیا کو شبہ ہوتا کہ ارے وہ تو فیض پہنچائے ہی گا، تو پھر مانگنے کی کیا حاجت؟ دعا کا دروازہ بند ہو جاتا. تو ندا دی گئی الحمدللہ، ہر حمد اللہ کے لیے ہے، یعنی اس کے ارادے اور اختیار کی پابند ہے. اس کی بارگاہ میں آ، عرض نیاز کر، اگر وہ مسئلہ سمجھے گا تو دے دے گا. تو معلوم دعا کا دروازہ کھولنا تھا تو ارشاد ہوا الحمدللہ، الحمد ستائش اللہ. صورت خدا کا شکر ہے اس کے اوپر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ کوئی قوم، دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو حالات کے تغیر و تبدیلی کے بعد اسی طرح جمی اور ڈٹی رہ جیسے آپ. بڑے سے بڑے فلاں صاحب آنے والے تھے، منسٹر صاحب، کئی مہینے پہلے سے انتظام، اسٹیج بنا ہوا، پہلے سے اعلان، لوگوں کو دعوت نامے بھیجے گئے، لیکن اب جو طوفانی بارش شروع ہوئی تو ہر طرف سناٹا، نہ کوئی لینے جاتا ہے، نہ کوئی مجمع، کوئی جلسے میں آتا ہے، کچھ بھی نہیں. ارے صاحب کیا کیا جائے، مجبوری تھی، اتنی تیز بارش تھی، کیسے لوگ آتے. لیکن یہ فیض ہے ذکر حسین کا کہ انقلاب آتے رہیں گے اور دوزار جمع ہوتے رہیں گے. ابھی تو کئی سال بارش کو میں محرم کو آنا ہے، تو کیا ہم بارش کی وجہ سے ذکر اہل بیت کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم نے تو تیروں اور تلواروں میں نام لیا ہے، تو برستے بارش کے خطروں میں کیسے ذکر اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور میں سوچ کرتا ہوں کہ آپ دکھا دیتے ہیں کہ ہم بناوٹ کے لیے اہل بیت کا نام نہیں لیتے ہیں، ہم دل سے محبت کرتے ہیں جو ہر میدان میں
فتح بیت کے امتحان سخت سے سخت لیے گئے ہیں اور ہم منزل پر ثابت قدم رہے ہیں تو اب بھی ثابت قدم رہیں۔ بہت صورت میں عرض کر رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، خالی یہی نہیں کہ تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، بلکہ الحمد کے کیا معنی؟ ہر ہم، ہر ستائش، ہر تعریف۔ یہاں تعریف کا کیا مطلب ذرا غور تو کریں۔ کبھی بھی کسی چیز کی بھی کسی کی زبان پر کوئی تعریف آئے، وہ تعریف اس کی نہیں اللہ کی ہے۔ جس کی بھی تم جب بھی تعریف کرو گے، ادھر تعریف کا جملہ کسی کے لیے آیا اور وہ قرآن بتا کہ یہ اس کی نہیں اللہ کی تعریف ہے، وہی نہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نہ ماننے والے، اس کے منکر، ملحد، بے دین، یہ کہنے والے کہ صاحب یہ تو فرسودہ خیالات ہیں کہ کسی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، ہم ہیں متجدد، ہم ہیں روشن خیال، ہم ہیں پڑھے لکھے، ہم جانتے ہیں کہ یہ توہم ہے، یہ جہالت ہے کہ اس کائنات کے لیے کسی خالق کو مانیے۔ وہ جو اتنے تجدد کے ذوق میں منکر الوہیت، کسی کی تو تعریف کریں گے، کبھی ان کی زبان پر کسی کے لیے تو تعریف کا جملہ آئے گا، کسی اپنے لیڈر ہی کی تعریف کرے گا، صاحب کیا کہنا ان کا۔ انہوں نے تو پوری قوم کا ذہن بدل دیا، انہی کی بنا پر تو یہ انقلاب آیا جو آج حکومت قائم ہے۔ تعریف کیا نے بڑا اچھا انتظام کیا انہوں نے۔ ارے صاحب دیکھیے جتنے تھے دولت مند سب کی دولت چھین کے بیٹھ گئی، کبھی کسی کی تعریف، اپنی تعریف تو کر ہی دیں گے۔ آج تو میں نے ایسی تقریر کر دی کہ بڑے بڑے مذہب والوں کے ذہن صاف ہو گئے ہوں گے، بڑے اللہ کے ماننے والوں میں کھلبلی مچ گئی ہوگی۔ اللہ کی رد میں ایسی تعریف کی اور ایسی تقریر کر دی کہ میں تو صاحب خود جھوم رہا تھا، چاہے کوئی جھومے نہ جھومے۔ کوئی تعریف کا جملہ کسی نے کبھی بھی کہا اور قرآن پکارا الحمدللہ، او میرے نواننے والے، تو نے میری رد میں اپنی تقریر کی تعریف کی ہے، مگر یہ بھی تعریف میری ہی ہے۔ الحمدللہ، ہر تعریف میری، چاہے کوئی کسی کی تعریف کرے، وہ سب تعریفیں میری ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہوا۔ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میری تعریف، میں اپنے دوست کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میری تعریف۔ عجب زبردستی ہے صاحب، مانے نہ مانے آپ کہتے تعریف میری کر رہے ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ جو قرآن نے کہا الحمدللہ، ہر تعریف اللہ کی، کبھی بھی کسی کی تعریف کرو وہ اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ کیوں؟ میں نے بہت سے مقاصدوں میں شرکت کی ہے، آپ نے بھی مقاصدوں اور مشاعروں وغیرہ میں شرکت کی ہوگی۔ مثال دے رہا ہوں، شاعر شعر پڑھ رہا ہے اور تعریف میں لوگ کھڑے ہوئے جا رہے ہیں، کیا کہنا، ایسا شعر تو ہم نے آج تک سنا ہی نہیں۔ ارے صاحب ایسی تخیل تو آج تک کسی نے پیش کی ہی نہیں۔
یہ شعر تو سہل ممتنع ہے. ایسی لفظیں جمع کر دی جو فصاحت و بلاغت کا جان نچوڑ. تعریف کر رہے ہیں آپ، اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ شعر تو اڑ گیا اور شاعر صاحب جھک جھک کے تسلیمیں کر رہے ہیں. بندہ نوازی ہے، غریب پروری ہے، مسافر نوازی ہے، باہر سے آیا ہوا عزت افزائی کر رہے ہیں. مجھے آتا ہی کیا ہے بھلا لکھنؤ والے، ان کے سامنے میں نے منہ کھول دیا، یہی میری بڑی ضرورت تھی. آپ تو میرا دل بڑھا رہے ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں وہ، اور آپ نے کہا میں آپ سے کیا مطلب، آپ کو تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں. ایک لفظ میں نے آپ کے لیے نہیں کہا، میں تو شعر کی تعریف کر رہا ہوں. شعر میں لفظیں ایسی، شعر میں تخیل ایسی، ایسا شعر نہیں سنا. میں شاعر کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں تو شعر کی تعریف کر رہا ہوں. مگر شاعر صاحب کہیں گے کہ جی شعر ہی کی صحیح، مگر تعریف شعر کی نہیں، اصل میں میری ہے. لفظیں اگر خود سے آ کے بیٹھ گئی ہوتی تو شعر کی تعریف تھی. تخیل خود سے سمٹ کے آ گئی ہوتی تو شعر کی تعریف تھی. جب لفظیں میں نے بچھائیں، جب تخیل میری ہے، جب شعر میں نے کہا ہے، تو تعریف شعر کی کرو، اصل تعریف شاعر کی ہو جائے گی. جب صنعت کی تعریف کریں تو صانع کی تعریف ہوگی. کیا اچھا مضبوط امام باڑہ بنایا ہے، کتنی اچھی عمدہ، اس کے لیے آپ نے کتنا اچھا اس کے لیے انتظام کیا، یہ کیا وہ کیا، سب جب آپ تعریف کریں گے تو اس نقشہ بنانے والے کی تعریف ہوگی، جس نے نقشہ بنایا، اس انجینئر کی تعریف ہوگی جس نے اس کو بنایا. تو معلوم ہوا ہر صنعت میں تعریف جب صنعت کی جائے تو صانع کی ہو جاتی ہے. کتاب کی تعریف کریں، مصنف کی تعریف کی ہو جائے گی. کسی تصویر کی تعریف کریں، مصور کی تعریف ہو جائے گی. تو جب صنعت کی تعریف کی جائے تو تعریف صانع کی ہوتی ہے. اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا کچھ بنایا ہوا ہوتا تو تعریف اس کی ہوتی، اور جب سب اس کا بنایا ہوا ہے، جب تم نے تعریف کسی چیز کی اللہ کی تعریف ہے. اگر پھول میں خوشبو خود سے آئی ہوتی تو پھول کی تعریف، تم نے خوشبو کی تعریف کی، خوشبو دینے والے کی تعریف. اگر ہوا خود سے چلی ہوتی تو ہوا کی تعریف، تم نے ہوا کی تعریف کی، کتنی سہانی ہوا، کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے، ہوا کی تعریف. تم نے موسم کی تعریف کی، کتنا سہانا موسم، اس کی تعریف جس نے یہ موسم بنایا. تم نے ابر اور بارش کی تعریف کی، اس کی تعریف کہ جس نے ابر کو بارش کا راستہ دکھایا. غرض کے جب بھی صنعت کی تعریف کرو گے تو صانع کی تعریف ہوگی. نہیں تم نے اپنی تعریف کی، میں ایسا اور میں ویسا. مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنی تعریف کی تو تم کو کس نے بنایا؟ تمہاری زبان میں طاقت کس نے دی بولنے کی؟ تمہارے ذہن میں صلاحیت کس نے دی سوچنے کی؟ تمہاری عقل میں قوت کس نے دی سمجھنے کی؟ آپ نے جو اپنی تعریف کی، ایسی تقریر کر دی کہ آج تک ایسی تقریر ہوئی ہی نہ تھی. تو یہ تقریر کرنے کی صلاحیت کس نے دی؟ زبان کو کس نے نطق کا طاقت دی؟ دماغ کو کس نے سوچنے کی طاقت دی؟ ارے صنعت کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے. تو کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی صنعت ہوتی تو اس کی تعریف ہوتی. جب سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے تو کسی کی تعریف کرو، اللہ ہی کی تعریف کرو. مثالوں سے مطلب واضح ہوتا ہے. میں کھڑا ہوا تعریف کر رہا ہوں، کیا عمدہ عالیشان عمارت ہے، کتنی مضبوط بنائی ہے، نقشہ اس کا کتنا اچھا ہے، رنگ و آمیزی اس میں کتنی عمدہ ہے. اور میں نے دیکھا ایک صاحب مسکرا رہے ہیں، میرے پہلو میں کھڑے، کپڑے ذرا ان کے معمولی فیشن سے نہیں ہے، بہت زوردار شیروانی معمولی کرتا پائجامہ پہنے ہوئے وہ مسکرا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا صاحب یہ سب مہینے تو بنایا ہے، یہ نقشہ مہینے بنایا تھا، اس کی جو
حدود قائم ہے وہ میں نے قائم کی تھی، یہ سب کچھ میرے ہی بنایا ہوا ہے. اور میں نے ان کو دیکھا کہ صاحب اگر کوئی بنانے والا ہوتا اتنا ہوتا کہ وہ بڑا انجینئر ہوتا تو وہ کوٹ پتلون میں ہوتا، یہ معمولی شیروانی پہن کے تھوڑی کھڑا ہوتا. میں نے کہا ذرا آپ اپنی صورت تو دیکھیے، آپ نے بنایا ہو اتنا عمدہ اتنا مضبوط ایسا، یہ آپ کا بنایا ہوا ہے. انکار، لیکن کیا میرے انکار سے جب میں نے تعریف کی تو اس کی تعریف نہ رہی، بنانے والے کے منکر رہو، لیکن جب صنعت کی تعریف کرو تو سارے ہی کی تعریف ہو جائے. تمہارے ارادے کو دخل نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ بنانے والے کو پہچانو تبھی اس کی تعریف ہو. جب بھی صنعت کی تعریف کرو صانع کی تعریف ہوگی. اچھا خیر سب اللہ نے بنایا تو اس کی تعریف، اور کچھ میں نے بھی تو بنایا ہے، جو میں نے بنایا ہے اس کی تعریف کیجیے تو میری تعریف. یہ لاؤڈ اسپیکر جو میری آواز کو اتنی دور پہنچا رہا ہے یہ آج سے 50 برس پہلے کب تھا؟ یہ تو میں نے بنایا، بعد میں اللہ بناتا تو ہمیشہ سے ہوتا. اور یہ بجلی کا کھٹکا دبا دیا اور روشنی ہو گئی اور ایک دم سے چلی گئی تو ہم بیٹھے میں ہکا بکا. یہ کس کی ہے؟ یہ اللہ نے بنائی ہے، میں نے بنائی ہے. اور یہ بھاپ سے جو انجن چلا رہا ہوں میں کہ پہنچ گئے 2 دن میں بمبئی، اور اتنی بڑی بڑی جو مشینیں بنا لی ہیں میں نے جو چل رہی ہیں، جن سے کہ نہ معلوم کتنی صنعتیں میں نے ایجاد کر لی. یہ کس نے بنائی؟ یہ میں نے بنائی ہے یا اللہ نے؟ یہ توڑ جو دیا ہے چھوٹے سے ذرے کو، جس سے اتنی طاقت پیدا ہو گئی، اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ آج پوری دنیا تھرتھرا رہی ہے کہ کہیں غلط استعمال ہوا تو سب برباد. تو یہ کس نے ایجاد کیا؟ یہ تو میں نے بنایا ہے. یا جو میں نے بنایا اس میں میری تعریف. آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، ستارے اللہ نے بنائے، دریا اللہ نے بنائے، پہاڑ اللہ نے بنائے، ہوائیں اللہ، وہ سب میں اس کی تعریف. اور جو میں نے بنایا اس میں میری تعریف. مگر میں پوچھتا ہوں ہر بنانے والے سے کہ حضور یہ بتا دیں کہ آپ نے بنایا کیا ہے. بڑے سے بڑے صنعت کار سے میں پوچھتا ہوں کہ کوئی صاحب کو بتائیں کہ بنایا کیا ہے. ان کا جی بھاپ کی طاقت میں نے ایجاد کی جس سے یہ انجن چل رہے ہیں. تو حضور کیا 100 برس پہلے بھاپ میں اتنی طاقت نہیں تھی؟ اگر 100 برس پہلے ہم اسی بھاپ سے کام لیتے تو انجن نہیں چل سکتے تھے، مشینیں نہیں چل سکتی تھی. طاقت تو بھاپ میں ہمیشہ سے تھی. کیا اگر 1000 برس پہلے ہم دریا کے تیز دھارے سے بجلی پیدا کرنا چاہتے تو پیدا نہ ہو سکتی تھی؟ ہم نے آج سیکھا تھی تو طاقت ہمیشہ سے. کیا اس ذرے کو، اگر میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں واقعی مجھے انگریزی سے بالکل واقفیت نہیں ہے، مجھے یہ صحیح لفظ نہیں معلوم ہے کہ وہ آئٹم ہے یا ایٹم ہے یا کیا ہے. بہر صورت اسی لیے میں کہہ رہا ہوں چھوٹے سے چھوٹا ذرہ کہ جس کو توڑ کر آپ نے اتنی طاقت پیدا کر لی ہے، کیا آج سے 10,000 برس پہلے اسی ذرے کو توڑا جاتا تو یہ طاقت نہیں پیدا ہوتی؟ حضور سب چیزیں موجود تھیں، آپ کو استعمال کا طریقہ نہ معلوم تھا. جو طریقہ سیکھ لے وہ موجد بن جائے، جو طاقت دے دے وہ نہ کہے کہ یہ سب میرا پیدا کیا ہوا ہے. بہترین امریکہ یا جاپان کا بنا ہوا موٹر بہت عمدہ، اور میں بیٹھا کبھی ادھر گھماتا ہوں کبھی ادھر گھماتا ہوں کبھی یہ کرتا ہوں، وہ اپنی جگہ دکھ سکتے ہی. اور آپ جو جاننے والے کیا کر بیٹھے، ذرا سی کنجی گھمائی، ذرا سا پیر دبایا اور وہ حرکت میں آ گئے. فرق کیا ہوا؟
چلانا سیکھ لیا، آپ نے چلا لیا. بس یہی چیز ہے کائنات کی طاقتیں. کسی نے کوئی طاقت پیدا نہیں کی ہے، استعمال سیکھا. تو استعمال سیکھنے والے موجد بن کے دعویٰ حمد کریں، تو جو طاقتیں دینے والا ہے وہ کیوں نہ کہے کہ الحمدللہ، ہر حمد میرے لیے ہے، ہر تعریف میرے لیے ہے جس نے یہ طاقتیں پیدا کی. ساتھ دیں آپ. اور میں کہتا ہوں کہ سب کچھ آپ نے بنا دیا. ارے مان لوں کہ سب کچھ آپ ہی نے بنایا، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ وہ انگلیاں کس نے بنائی؟ جس سے بنایا. اور وہ دماغ کس نے بنایا؟ جس سے ایجاد کیا. اور وہ عقل کس نے دی؟ جس کے سہارے سے سب سیکھا. تو میں کہوں گا سب کچھ آپ نے بنایا، مگر آپ کو کس نے بنا دیا؟ ارے تو جو آپ کا بنانے والا ہے، جس نے کہا کرمنا بنی آدم، وہ نہ کہے کہ جو کچھ ایجاد کرتے جاؤ سب میری ہی دی ہوئی صلاحیتوں کے تو فائل میں تو ہے، سب میری عطا کردہ صلاحیتوں ہی کی بنا پر تو ہے. لہذا الحمدللہ، ہر حمد، ہر ستائش، ہر تعریف اس اللہ کے لیے جو کائنات کا رب ہے، رب العالمین، جو کائنات کا رب ہے، جو کائنات کا پالنے والا ہے. ایک الحمد ہے، لیکن یہ بلاغت کلام الہی ہے کہ اس ایک حمد میں حق حمد ادا ہوا. اس خالق کائنات، اس مالک ارض و سما، اس عظیم و اعظم و اکبر کی تعریف کہ جو کسی ذہن میں سما نہ سکے، جو کسی وہم میں آ نہ سکے، جو تیرے وہم و خیال سے بلند، اس کی تعریف تو کیا کرتا جب تک میں نہ بتا. میرے لیے لفظ استعمال کرا الحمد، ہر تعریف اللہ کے لیے. اس کو بتایا امام زین العابدین علیہ السلام. آپ کیا سواری کا ایک جانور کہ نکل گیا، درد ہو گیا، ناظر مان. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جانور مجھے مل گیا تو میں اللہ کی اس طرح حمد کروں گا جو حق ہے، جس سے حق حمد ادا ہو جائے. امام کے لیے بتانے کا انداز تھا دوسروں. مل گیا وہ اسی طرح لفظ روایتی میں زین و لجام تھی، مل گیا کچھ ضائع نہیں ہوا. اب لوگ سن رہے ہیں کہ امام نے کہا تھا کہ میں ایسی مدح کروں گا جو اللہ کے لائق. اب دیکھیں کن کن انداز سے مدح ہوتی ہے اور کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اب لوگ قلم دعوات لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ دیکھیں آج تو حق حمد ادا کرنا ہے امام زین العابدین. مگر جیسے ہی ملا آپ نے فرمایا الحمدللہ. اب لوگ اس کے بعد کچھ اور کہیں گے، آگے کچھ اور کہیں، بس خاموش. آقا آپ نے کہا تھا ایسی ہم کروں گا جو لائق حمد ہو. کیا کچھ رہ گیا کیا حق حمد ادا نہیں ہوا؟ ارے میں نے کہہ تو دیا اگر حق حمد ادا نہیں ہوا تو اسی لفظ تو اللہ نے اپنی تعریف کی ہے. کیا وہ اگر تعریف کرے گا تو ناقص رہ سکتی ہے؟ اس نے اس طرح تعریف کی ہے جو حق حمد کے لا. تو جتنی صنعت بلند ہوتی جائے گی اتنی تعریف اور صفات کھلتے چلے جائیں گے. میں ابتدا میں جب مجلس پڑھتا تھا رکھ کے، حالانکہ کبھی اس کا موقع نہیں ہوا، والد ماجد نے ابتدائی سے فرمایا تھا کہ بھائی یہ رٹنے والی ہمیشہ مجلس ہمیشہ رکھتی رہتی ہے. کبھی آج تک انہوں نے کوئی مصورہ مجھے لکھ کے نہیں دیا کہ بھائی رٹنے کا میں عادی نہیں، ورنہ ذہن ہمیشہ رٹنے کا. تم ٹوٹی پھوٹی غلط سلط جس طرح پڑھنا خود پڑھو. اس بات صورت میں نے کہا ابتدا میں جب میں پڑھتا تھا مثلا رٹ رٹ کے کہیں بھول گیا، کہیں اٹک گیا، اب پھر ڈھونڈ رہا ہوں کہ لفظ کہاں چلی گئی. رفتہ رفتہ تقریر کی مشق ہو گئی. اب بیٹھ کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے آپ لوگوں کا وقت ضائع کر دیتا ہوں. تو ایک وقت ہوتا جب ابتدائی تقریر تھی، اس وقت کا ایک کیسٹ بھرا ہوا تھا اور کسی صاحب کے سامنے وہ کیسٹ پیش کر دیا گیا. اب تو دیکھا بھول گئے بیچ میں اور اٹک گئے اور لفظیں غلط. کہ بھائی یہی تقریر کرتے ہیں.
کہا جی نہیں، یہ تو ابتدائی تقریر ہے، آپ سنیے چل کے۔ ایک صاحب نے شاعری شروع کی تھی، ابتدائی دور کی شاعری کی، آپ نے وہ اشعار سننے کا بڑی تعریف سنتے تھے، یہی ان کے اشعار ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو ابتدائی دور کے تھے، اب دیکھیے یہ ہے اس زمانے۔ تو معلوم ہوا جیسا صنعت کا نمونہ ہوتا ہے ویسی سانے کی معرفت ہوتی ہے، لہذا اگر اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرنا ہے تو شاہکار قدرت دیکھو، ان کو دیکھو جو جمال و کمال الہی کے آئینے ہیں، ان کے ذریعے سے پہچانو کہ جب صنعت ایسی ہے تو سانے کیسا ہوگا، جب بننے والے ایسے ہیں تو بنانے والا ان کے دروازے پر جو کمال صنعت الہی کا نمونہ ہے ان کے ذریعے سے پہچانو کہ جب ایسے بندے ہیں تو خدا کیسا ہو، جب بنایا اس نے ایسے ہیں، بنائے ایسے ہیں تو بنانے والا کیسا ہوگا۔ اور ذرا توجہ فرمائیں، ابھی جو میں نے مثال دی اپنی ہی، کہ جب شروع کی تھی مجلس تو اور تھا، اور آج کچھ اور پڑھتا ہوں کہ جس حد تک بھی چڑھا اپنی حد تک کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھ ہی گیا۔ اسی طرح کوئی شاعر ہیں، ان کی ابتدائی شاعری اور بعد میں کمال فن، ذرا توجہ فرمائیں جو بات کر رہا ہوں، تو ہر سانے رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے، ابتدا کم ہوتی ہے، ترقی کی منزل میں بڑھتا جاتا ہے، ابتدائی نمونہ ناقص ہوتا ہے، مشق کے بعد کمال آتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اگر اللہ بھی اپنے کامل نمونوں کو بعد میں بناتا اور ناقص پہلے بناتا تو دنیا کہتی شاید رفتہ رفتہ مشق سے کمال ہے، لہذا اس نے کامل پہلے بنا لیے، ناقص بعد میں بنا ہے۔ جو کمال صنعت کا نمونہ تھا ان کو پہلے پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ جو کمال صنعت کا نمونہ انہیں پہلے خلق کیا، ناقص بعد میں بنائے، یہ نہ کہنا کہ رفتہ رفتہ کمال ہے۔ اور کیا کہنا میں عرض کروں گا کہ ابتدا میں ایک بنایا اور آخر میں اسی ایک کے سے ظہور کی منزل میں 14 نظر۔ بس یوں عرض کروں کہ ایک تھی منزل خفا اور ایک ہے منزل ظہور۔ منزل خفا میں ایک، منزل ظہور میں 14۔ صرف سمجھانے کے لیے مثال، میں نے چاہا کہ اپنے کھیت میں اپنی گیہوں ہی گیہوں ہوں، جا کر گیہوں کھیت میں چھڑک دیے، اب جو شاخ ٹوٹی تو ایک گیہوں کے دانے سے وہ شاخ بلند ہوئی تھی اور بڑی اور بڑھ کر ڈالی آئی اور پھول بنے اور پھول میں تخم پیدا ہوا اور تخم پکا، اور اب جو اس بالی کو توڑ کے گنا تو بویا تھا ایک دانہ، ملے 72 دانے، تو منزل خفا میں جب چھپایا تھا تو ایک، اور منزل ظہور میں جب آیا تو بڑھ کے۔ قدرت نے بھی یہی کہا کہ نور چھپایا جائے گا ابتدا میں تو ایک ہوگا، اور عالم ظہور میں آئے گا تو 14 ہوں گے، جن میں ہر ایک۔ جب بویا تھا تو کیا تھا؟ گیہوں،
تو میں نے کہا وہ تو ایک تھا، کچھ بدل گئے ہوں گے، لیکن اب جو بالی میں سے نکالا، جس کو نکالا وہی شکل، وہی انداز، وہی سیرت، وہی صورت، سب کچھ وہی ملا۔ ارے جب اصل ایک ہے تو فرع بدل کیسے جائے؟ تو قدرت نے بھی یہی کہا کہ منزل خفا میں نور محمدی ہوگا، تو منزل ظہور آئے گی تو رسول کہیں گے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہم کو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اور میں سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف زمانے کو سمجھانا تھا کہ رسول نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حسن کے لیے بھی یہی ہے کہ حسن منی وانا من الحسن، امام زین العابدین کے لیے بھی یہی ہے کہ زین العابدین منی وانا من زین العابدین، امام محمد باقر کے لیے بھی یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور ایک ہے، اس لیے کہ روح ایک ہے۔ اور ایک بات عرض کروں، لوگوں نے اور بھی لقب دیے ہیں، مگر کیا کہا؟ چار دوست۔ اور میرے دوست بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن جب منزل آئی اہل بیت کی تو اب کیا کہا جاتا ہے؟ چار خاندان، پانچ خاندان والے، چار خاندان والے، چار عزیز، چار قرابت دار۔ جی نہیں، اب یہاں ہر ایک کی زبان پر ہے پانچ تن، اب یہاں پانچ نفس نہیں کہا جاتا، اب یہاں پانچ شخص نہیں کہا جاتا، ہر مسلمان کہتا ہے پانچ تن۔ گویا کچھ ذہنوں میں یہ راسخ ہے کہ یہ تن الگ الگ ہے، روح ان میں ایک ہی ہے جو کار کرنا، ایک سیرت ہے، ایک کردار ہے، ایک انداز ہے، ایک گفتار ہے، جس کو دیکھو گے وہ اپنے دور میں محمد ہی نظر آ رہا ہے۔ اور کیا کہنا ان کا کہ معصوم تو معصوم، عصمت کا تو لازم ہے کہ فرق نہ ہو۔ کیا کہنا اس گھرانے کا کہ جن کو اصطلاحاً میں معصوم نہیں کہہ سکتا، اصطلاحاً کی لفظ یاد رکھیے گا، جن کو اصطلاحاً میں معصوم نہیں کہہ سکتا، لیکن جن کی سیرت اور جن کا کردار اتنا بلند ہے کہ معصوم خود گواہی دے رہا۔ یہ عظیم گواہی ہے، میری تعریف نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، میری تعریف نہیں ہے۔ معصوم امام کسی کی تعریف کرے تو اس میں نہ مبالغہ ہوگا نہ حد سے بڑھنا ہوگا، مگر کیا کہنا اس کا کہ جس کے لیے معصوم امام مدح کر رہا ہو، اشبہ الناس خلق، صلوات بھیجیں آپ محمد اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ۔ معصوم امام تعریف کر رہا ہے کہ یہ میرا بچہ وہ ہے کہ جو خالی صورت کہہ دیا ہوتا تو کہا جاتا ہے ایک خاندان میں ایک صورت کے ہو جایا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا، علی اکبر وہ ہے جو خلق میں بھی، سیرت و کردار میں بھی، خلق میں بھی، شکل و صورت میں بھی، منطقاً گفتگو کے انداز میں بھی، اشبہ الناس، ارے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ میرے نانا سے مشابہ۔ یہ مدح کی جا رہی ہے اس نوجوان کی کہ جس کے ذکر کے لیے آج کا دن مخصوص ہے۔ چھٹی محرم ہے آج، اور آج آپ حسین کو ان کے جوان کا پرسہ دیتے ہیں، روز آپ رسول کو حسین کا پرسہ دیتے تھے،
اور آج حسین کو ان کے فرزند کا پرسہ دینا. میں سچ عرض کرتا ہوں، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اپنے علم کا غرہ نہیں، مجھے اپنی جہالت کا اقرار ہے، مجھے کوئی دعویٰ نہیں کہ میری نظر بہت وسیع ہے، لیکن بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حسین نے کسی کو خیمے میں رخصت ہونے کے لیے عباس گئے خیمے میں مشق لینے، حسین نے نہیں کہا جاؤ رخصت ہو ہی آؤ. قاسم گئے خیمے میں، مگر کیوں؟ مادر گرامی چچا مرنے کی اجازت نہیں دے. میں نہیں جگہ سے نہیں گزرا تو حسین نے کسی کو رخصت کے لیے بھیجا، لیکن جب علی اکبر آئے، اے بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. کس دل سے اجازت دی؟ ایک مرتبہ کہا کہ مجھ سے اجازت لینے سے پہلے ذرا خیمے میں بیویوں سے تو رخصت ہو لو. ممکن ہے کہا ہو اے علی اکبر میرا ہی حق نہیں، ارے بیوی وہ ہے جس نے 18 برس پالا، مجھ سے زیادہ زینب کا حق ہے. اجازت لینا ہے تو زینب سے اجازت لو. ممکن ہے کہا ہو بیٹا ارے ذرا جا کے ماں کا دل تو سنبھال دو، ذرا ام لیلا سے تو رخصت ہو لو، ذرا سکینہ اور رباب سے تو رخصت ہو لو. حسین نے کہا کہ جاؤ خیمے میں اجازت لو. اور علی اکبر کے لیے مشکلیں پر مشکلیں. ارے ایک باپ سے اجازت لینا پھر بھی آسان تھا، اب کیوں کر سمجھائے ام لیلا کو، اے مادر گرامی مجھے نثار کر دیجیے. کیوں کر سمجھائیں زینب کو، اے پھوپھی 18 برس کی کمائی ہوں، مگر راہ خدا میں جانے دیجیے. اور سب کو سمجھا لیں جب کم سن بہن دامن پکڑ لے، اے بھیا کس پر چھوڑ کے چلے، اے بھیا کہاں چلے. سکینہ کو سو کر سمجھائیں. میں سچ کرتا ہوں حسین نے علی اکبر کو بڑی مشکلوں میں ڈال دیا. میں نے تاریخ میں وہ تفصیل نہیں دیکھی کہ ام لیلا سے کیا کہا، رباب کو کیوں کر سمجھایا، سکینہ سے کیوں کر رخصت ہوئے، کس کس طرح بیویوں سے اجازت لی، مگر تفصیل نہیں. اجمال میں ہر چیز سمٹ گئی. کیوں کر خیمے سے نکلے ہوں گے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا بہت دیر گزر گئی تھی، حسین کی طرف سے کوئی نہیں آیا تھا. میں سوچ رہا تھا دیکھو حسین کس کو بھیجتے ہیں. میری نظر جو پڑی تو میں نے دیکھا حسین کے خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے. اب جو غور کیا تو دیکھا علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں ہلکے لے کے پھر پلٹانے جاتی ہیں. پھر سمجھا بجھا کر بڑے خیمہ تک آتے ہیں، پھر بیویاں ہلکے میں لے کر پلٹا لے جاتی ہیں. بڑی مشکل سے نکلے. ارے جتنا جذبہ تھا علی اکبر کے دل میں فداکاری کا، جتنی رکاوٹ بڑھتی جاتی ہے جوش بڑھتا جاتا ہے، جوش بڑھتا ہے. جتنی دیر لگ رہی ہے علی اکبر کے جذبے میں اور تیزی آتی جا رہی ہے. کسی طرح رکاوٹیں آتی، کس طرح جاؤں، کسی طرح باپ کو جان نثار کروں. بڑی مشکل سے اجازت ملی، خیمے سے نکلے. حسین مشروط اجازت دے چکے تھے بیویوں سے اجازت لے لو. اب کیا ہوا جب اجازت مل چکی بیویوں سے، باپ پہلے ہی مشروط اجازت دے چکا تھا. ایک مرتبہ رکا ہوا جذبہ شجاعت جوش میں آیا. علی اکبر نے گھوڑے کی لگام دھیری کی، ایڑ لگائی، گھوڑا تیزی سے چلا، کسی طرح میدان میں پہنچوں.
کسی طرح تو آپ کو جان نثار کروں. علی اکبر تیزی سے گھوڑے کو بڑھا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ضعیف آواز سنائی دی. جس کا جوان بیٹا میدان جنگ میں جا رہا ہو، بیٹا دل نہیں مانتا، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. ہاں حضرات، بس 2-4 منٹ اور میں کہتا ہوں، اے فرزند رسول، علی اکبر آپ کی اکیلی اولاد نہیں، علی اکبر کے علاوہ بھی بچے ہیں. زین العابدین کا تو فرزند موجود، اور فرزند بھی حسین کے، بیٹیاں بھی حسین کی. اے مولا، ارے آپ کے اور بچے بھی ہیں، مگر آپ کے دل کی یہ حالت ہے تو اس ماں کے دل کی کیا حالت ہوگی جس کی اکیلی ہے؟ ارے ایک لوٹی اولاد علی اکبر، جس کی گود میں علی اکبر کے علاوہ اور کوئی نہیں. اب تم نے لیلا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ مگر میں تعریف کروں گا میں لیلا کی، غیر خاندان کی تھی، بیاہ کے آ گئی تھی خاندان اہل بیت میں، تو اہل بیت کے خاندان کی شان دکھا دی. ارے اکلوتا بچہ میدان میں گیا، کوئی ماں ہوتی تڑپ کے نکل آتی، مگر ام لیلا نے سوچا میں خالی ماں ہی نہیں، فاطمہ کی بہو بھی ہوں. ارے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھنا چاہیے جس سے خاندان کے رسم و رواج پر آنچ آ جائے. بچہ چلا گیا، ام لیلا نے قدم نہ نکالا. جب دل بہت تڑپا، در خیمہ پر آ گئی. احتیاط کا عالم یہ سنی ہوئی باتیں ہیں جو میں عرض کروں، اس پر غور کیجیے. احتیاط کا عالم یہ کہ پردہ اتنا نہیں ہٹایا کہ علی اکبر نظر آ جائے، کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے. کیا کیا؟ علی اکبر کو نہیں دیکھا، مگر ذرا سا پردہ ہٹا کر حسین کے چہرے پر نظر ڈال دی. ارے کہیں کا بچہ ہے، اگر میرے بچے پر آنچ آئی تو باپ کا رنگ ہو جائے، مجھے پتا چل جائے گا کہ میرا بچہ کسی مصیبت میں ہے. ایک مرتبہ ام لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبرا کر کہا مولا میرے بچے کی خیر ہے. کہا علی اکبر زندہ ہے، مگر ایک پہلوان کا مقابلہ ہے، مشہور پہلوان ہے، میرا بچہ بھوکا پیاسا ہے. علی مائر نظر جاؤ، جا کر خیمے میں علی اکبر کے لیے دعا کرو. گویا مطلب یہ تھا ام لیلا، ارے پردے میں اتنا پردہ بھی بہت ہے تمہارے لیے، اتنا بھی بہت ہے کہ تم ذرا سا پردہ ہٹاؤ. گویا منشا یہ تھا خیمے کے اندر چلی جاؤ تاکہ تمہاری آواز بھی سنائی نہ دے. ام لیلا خیمے میں آئی، ملی حکم ملا تھا دعا کرو. ایک مرتبہ سر کے بال کھولے، بیویوں کو بلایا، آؤ بیویوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. ام لیلا نے ہاتھ اٹھائے، یا رات یوسف علی یعقوب، اے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے، ارے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. ادھر ام لیلا کی دعا پوری، ادھر حسین نے آ کر مبارکباد دی. خدا مبارک کرے، تمہارا بچہ کامیاب ہوا. میں کئی مرتبہ پہنچ چکا ہوں اور میرے دل کی بات ہے، میں جانتا ہوں کہ جب سے کربلا میں آئے تھے اہل بیت کوئی مسکرایا نہیں تھا، لیکن اب تو فتح اور کامیابی کا مجدہ سنا. ام لیلا نے آنسو پوچھے، دل میں ایک مسرت کی لہر اٹھی، میرا بچہ کامیاب ہو گیا، مگر مسکراہٹ آئی نہ کی. ایک مرتبہ میدان سے آواز آئی، یا
youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔